إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 222 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 71 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ آیت کریمہ کا آغاز حرف الواو سے ہوا ہے، اور حرف الواو میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ حرف العطف ہو، یعنی پچھلی آیت کریمہ سے یا پچھلی آیات میں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمائے ہیں، ربوبیت کے متعدد دلائل فراہم کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کا جدا جدا عمل بتائے ہیں جو ان کے شرک اور کفر سے تعلق رکھتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول نہ کرنا، انبیاء کی تکذیب کرنا، قرآن مجید کا انکار کرنا، اور جو ہے اہل ایمان کے ساتھ جو ہے ایمان کی بنیاد پر ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک بات یہاں پر یہ بھی بات بیان فرمائے کہ ان کا شرک جو ہے یعنی جس پر قائم ہے وہ یہ کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے کوئی دلائل انہیں فراہم نہیں کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی یعنی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی علامت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی حجت نہیں ہے، بغیر کسی برہان اور دلیل کے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں۔ کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ واو الحال بھی ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا کہ آپ توحید کو بیان کرتے رہیں، آپ توحید سے متعلق لوگوں کو ہر پہلو سے سمجھاتے رہیں، اگر وہ توحید کو سمجھنے کے بعد بھی، دلائل پر غور و فکر کرنے کے بعد بھی محض عناد اور تکبر کی وجہ سے وہ توحید کو ٹھکراتے ہیں، بلکہ اہل ایمان کی میں الجھن پیدا کرتے ہیں، عام لوگوں کو جو ہے حق سے دور کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو، آپ نے توحید بیان کر دیا، آپ نے توحید سمجھا دیا، اور ان پر جو ہے بات مکمل ہو چکی ہے، حجت قائم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ان کا عناد دیکھو، ان کا تکبر دیکھو، فی الحال کی ان کی صورت حال ہے حالیہ، اس پر نظر رکھیں۔ کہا کہ وَيَعْبُدُونَ، یعنی واو الحال، یعنی حالت یہ ہے کہ ابھی بھی یہ اسی پر جو ہے قائم ہے، تسلسل ہے ان کے عناد اور تکبر میں، اور جو استمرار ہے۔ کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ بات علامہ ابن عاشور نے کہی رحمہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہا کہ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہ وَيَعْبُدُونَ، یعبدون یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع لانے کا مقصود بھی یہی ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو صورتحال بیان کی ہے کہ ہر پہلو سے سمجھایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، ان کے جو شبہات تھے، شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے، اور مسلسل ان پر کام کیا گیا ہے، اور جو ہے اس حد تک کام کیا گیا ہے کہ ان کو دھمکی تک دی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اگر یہی صورتحال ہو تو اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی یعنی بتانا مقصود ہے کہ ایک تو تسلسل، فعل مضارع میں جو تسلسل کی بات آتی ہے وہ بھی بتانے کے لیے وَيَعْبُدُونَ، یعنی ان سب کے باوجود بھی تسلسل ہے ان میں، اور یہ بتانے کے لیے بھی فعل مضارع میں کہ گویا کہ فی الحال کی جو صورت ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے، منظر سامنے رکھا جا رہا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، دیکھو یہ ابھی بھی اسی حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے عام طور پر ہمارے دل و دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ چکی ہے کہ ہم بہرحال مسلمان ہیں، ہم قرآن مجید کی بات ماننے والے ہیں، اللہ نے قرآن میں جو بات کہی ہے ہم اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اور دیگر جو ادیان کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے دین پر قائم ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی ایک عام بات ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بات کہی ہیں، لکم دینکم ولی دین، لیکن وہ ایک خاص پس منظر اور ایک خاص مناسبت سے کہی جانے والی بات ہے، لکم دینکم ولی دین، ورنہ اللہ کے دین کو بتانا چاہیے، لوگوں میں عام کرنا چاہیے، اس کو نشر کرنا چاہیے، لوگوں کو اپیل کرنا چاہیے، اور بلکہ صرف رغبت نہیں دلانی چاہیے، یا ان کے واجبات میں سے ہے، لوگوں کو اسے قبول کرنا چاہیے، بصورت دیگر اللہ رب العالمین کے وہ نافرمان ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں گے۔ لیکن مجھے جو بات بتانے مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، اور انبیاء علیہ السلام لوگوں کو یہ بات سمجھاتے رہے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات کہنا چاہیے، ہاں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ایک اچھے سلیقے کے ساتھ، اور بالکل کس سے بات کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، حالات پر نظر رکھتے ہوئے کس شخص سے بات کر رہے ہیں، اس کی عمر، اس کی صلاحیت اور جو ہے اس کی جگہ کا اعتبار کرتے ہوئے بات کو سمجھانی چاہیے، لیکن یہ بات تو رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ما لم ينزل به سلطانا، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیے ہیں تو اللہ نے ہماری طبیعت میں، ہماری فطرت میں اللہ کی عبادت کو رکھی ہے، اللہ نے اس کے لیے دلائل بھی فراہم کی ہیں، اور دلائل بھی کئی طرح کے ہیں، کائنات بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کی، یہ جو زمین آسمان دیکھ رہے ہیں، چاند سورج دیکھ رہے ہیں، ہوا جو محسوس کر رہے ہیں، یہ جو بھی نباتات ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، یا دیگر انسان ہیں، خود ہم ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دلائل کو رکھے ہیں تاکہ ہم فطرت پر قائم رہیں اور رب کی عبادت کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمائے، ان پر کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اتنے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ کیا غیر اللہ کی عبادت کے لیے بھی اللہ نے کوئی حکم نازل کی؟ اللہ نے کوئی کتاب نازل کی؟ یعنی کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ بند کمرے میں اپنے لیے کچھ بھی کہہ دوں، بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کی، پورے لوگوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہی جانے والی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حکمت اور دانائی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، اچھے انداز میں، جس طرح سے اللہ کے رسول نے دعوت دی، آپ کے صحابہ اس کے نقش قدم پر چلے، تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا، ہم روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا، ہم کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا، یعنی اس کے واضح واضح دلائل ہیں۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہراتی، کسی کو شریک کرتے ہوں، کوئی مخلوق کی عبادت کرتا ہو، شجر کی اور حجر کی، تو کیا اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت کے لیے کوئی کتاب نازل کی ہے؟ کیا اللہ کا فرمان جاری ہوا ہے کہ آپ ان کی عبادت کریں؟ یہ بات اللہ نے کہی کہ ما لم ينزل به سلطانا۔ آج کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا سمجھ کر کے اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے، کل روز قیامت تو اللہ پوچھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے تو کتاب نازل کی، نبی کو مبعوث فرمائے، اور پھر اللہ نے بہت سارے دلائل اللہ نے رکھی، فطرت میں فطری دلائل اللہ نے فراہم فرمائے، تو کیا غیر اللہ کی عبادت کے لیے بھی اللہ نے کوئی کتاب نازل کی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی انسان آئے اور آ کر کے کہیں کہ جو ہے مطلب اب آپ اس کی عبادت کریں، کیوں؟ اللہ نے کہا، یہی بات اللہ فرما رہے ہیں، یہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی حجت اور کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے فراہم نہیں کی ہے۔ اس سلسلے میں مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا کہ ما لم ينزل به سلطانا، یعنی ما لم ينزل به کتابا من السماء حجت بانها الہہ، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جن کی یہ جو حجر ہیں، پتھر ہیں، یہ جو درخت ہیں، یا یہ وغیرہ وغیرہ جو تصویری جو اشیاء ہیں، کہا کہ یہ معبود ہیں، اب ان کی عبادت کریں، ان کے سامنے سجدہ کریں، ان سے نفع اور ضرر کا معاملہ جوڑ کر کے رکھیں، یا کسی کتاب میں اللہ نے بطور حجت نازل فرمائے؟ کہا کہ نہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا، آپ نے کہا کہ يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِن دُونِ، اللہ رب العالمین کی عبادت میں یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جو اللہ کی عبادت میں کسی کو جو شریک کر رہے ہیں، کہا کہ لم ينزل به جل ثناؤه کتابا من السماء، لم ينزل به جل ثناؤه حجتا من السماء کتابا من کتبه التي انزلها على رسله، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبیوں پر جو کتابیں نازل کرتے رہے ہیں، صحیفے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یا اللہ نے موسیٰ پر تورات اور جو ہے دیگر جو کتابیں نازل کی، اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لم ينزل به حجتا من السماء فی کتاب من کتبی التی انزلها علی رسولی، اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں پر جو کتابیں نازل کی ہیں ان میں اللہ نے ایسی کوئی بات نازل نہیں فرمائی۔ کس طرح کی بات؟ کہا کہ
انہا آلہۃ تصلح عبادتها کہ یہ بھی معبود ہیں اور ان کی عبادت جائز ہے، ان کی عبادت درست ہے کہ فیعبدوها فیما اذن اللہ بعبادتها۔ ایسا ہے کیا کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل کی ہو، کوئی آیت ہو اس میں اور یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہو کہ اللہ رب العالمین نے حکم دی ہے جس طرح سے نبی پر ایمان لانے کے لیے، قرآن پر ایمان لانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے اور دیگر جو امور طاعات ہیں، اللہ نے جس طرح سے ان کا حکم دی ہے ویسے ہی ان کی عبادت کرے، ان کی عبادت کرے، ان کی عبادت کرے۔ کہ اللہ رب العالمین نے کسی کتاب میں ایسی بات نازل فرمائی ہے؟ جب نازل نہیں کی ہے اللہ رب العالمین نے تو پھر ایسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات کی جائے۔ کسی اور کی عبادت کرنی ہو تو وہ بھی اللہ ہی کہیں گے، تب اللہ کہیں گے، تب شارع کہیں گے، تب جیسے اللہ رب العالمین نے دیگر چیزوں سے کا حکم دی ہے ویسے اگر اللہ نے حکم دی ہوتی تو اللہ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ اور غور کیجیے آپ، اتنی بڑی بات سوائے اللہ کے کون کہہ سکتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ بھائی میں میرے گھر میں بیٹھ کر کے کچھ بات کہہ لے سکتا ہوں کہ میں نے کہا کیا ایسے گھر کا کوئی سرپرست کر لے سکتا ہے؟ چھوٹے بچوں پر جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ باہر نہیں جانا ہے، میں نے جانے کے لیے کہا کیا؟ وہ نہیں اٹھانا ہے، میں نے اٹھانے کے لیے کہا کیا؟ یا کسی ادارے میں یہ پوری کائنات کے لوگوں کو، پورے انسانوں کو یہ بات کہے کہ جو ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ کیا کوئی انسان اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے یا کسی انسان میں اتنی ہمت ہے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر دوسرے قبیلے سے متعلق بات نہیں کر سکتا ہے، اپنی گلی میں کو چھوڑ کر دوسری گلی کے لوگوں کو جا کر کے بات نہیں کر سکتا ہے، اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں بات نہیں کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے اگر کوئی یہ بات کہے سوائے اللہ کے علاوہ کس کی بات ہو سکتی ہے بتائیے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنون کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ۔ یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے سوال کرنا، کسی اور سے مطلب دعا کرنا بطور جو عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا برہان لہ بھی، اللہ نے اس کے لیے کوئی برہان نازل نہیں فرمائے، کوئی حجت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کسی نبی کو اس کام کے لیے نہیں بھیجے رب العالمین نے۔ تو فإنما حسابه عند ربی انه لا يفلح الکافرون۔ اللہ رب العالمین نے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرے، اللہ نے اسے کافر قرار دیا کیونکہ اللہ نے اسے حکم نہیں دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات فرمایا کہ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائے جس میں یہ بات مرقوم ہو، لکھی ہوئی ہو، اللہ نے وہی نازل کی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے یا اللہ کی عبادت میں کسی کی شریک قرار دیا جائے۔ ایک اور بات اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، یعنی ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص اللہ کے علاوہ جو کسی اور کی عبادت کر رہا ہے نا، کسی کی بھی، دراصل انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، یعنی کس بنیاد پر، دلیل کیا ہے، سوائے اس کی کہ ان کے ماں باپ نے کہا، سوائے اس کے کہ ان کے محلے کے لوگ کر رہے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد جس گھر میں بڑا ہے وہ گھر کر رہے ہیں، اس بنیاد پر۔ حالانکہ ایک مسلمان کی بات ایسی نہیں ہے۔ ایک مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ صرف میرے ماں باپ، مجھے تھوڑی نہ لینا دینا ہے، میرے ماں باپ جو کر رہے ہیں تو میں وہ کروں گا، شرعی تعلیمات کی روشنی میں ایسا نہیں کہیں گے کہ مطلق غلط ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ مطلق صحیح ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ماں باپ کو بھی مسلمان بنائے، ہمیں ایک مسلمان خاندان میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمائے، یا اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے کتاب اللہ کو ماننے والا بنائے، یا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے مکمل طور پر کوئی آدمی مطلق طور پر یہ کہے کہ اللہ کون ہے مجھے نہیں معلوم، محمد کون ہے مجھے نہیں معلوم، قرآن کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو اس لیے میں ایک عید کی نماز پڑھ لوں گا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، دلائل کی روشنی میں، اس لیے کہ اسلام نے، اللہ رب العالمین نے جو بھی بات بیان فرمائی ہے اس کے لیے ٹھوس دلائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن بصورت دیگر اگر آپ دیکھیں اس کے خلاف وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، انہیں اس کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، عقلی توجیہ کیا ہے، اس کے مطلب کیا کتاب سے ثابت ہے، آسمانی کتاب سے، یا اس کی کوئی عقلی توجیہ بھی ہے کیا؟ نہیں، بس گھر والے کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ کہا کہ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ۔
اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری آیات نازل فرمائی. اللہ رب العالمین نے کہا جیسے مثال کے طور پر سورۃ یونس میں الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. دیکھو دلیل, الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ رب العالمین کا ہے, سب اللہ ہی اس کے مالک ہیں. تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی. اس کے بعد اللہ نے کہا وما يتبع الذین من دونی الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. اللہ رب العالمین ہی کے لیے زمین آسمان میں جو کچھ ہے. لیکن وما يتبع الذین من دون اللہ اولیاء, اللہ رب العالمین کی عبادت میں جس کو شریک کرتے ہیں. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء, اس طرح کی آیت ہے. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں جن کو جو شریک کر رہے ہیں اور جو ہے سوائے ظن کے, سوائے تخمینے کے, سوائے گمان کے کوئی ٹھوس علم نہیں ہے, ان کے پاس دلیل نہیں ہے, آسمانی کوئی کتاب نہیں ہے, اللہ نے اس کے نبی نہیں بھیجے, فطرت اس کو قبول نہیں کر رہی ہے. کہا کہ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کے میں بیان فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وما ليس لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. اللہ رب العالمین توحید کے لیے تو خوب دلائل فراہم کر رہے ہیں اور ان کی بابت فرما رہے ہیں کہ وما ليس لهم به علم. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے جیسے کہ علامہ فخر الدین رازی نے کہا اور علامہ ابن عاشور نے بھی کہا رحمہ اللہ اجمعین, کہا کہ یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے دونوں صورتیں بیان کی ہیں دلائل کی. کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دونوں اعتبار سے شرک اور کفر کے لیے دلیل نہیں ہے, دونوں اعتبار سے خالی ہیں. کس اعتبار سے؟ دونوں اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ ایک آسمانی اعتبار سے بھی, یعنی اللہ رب العالمین نے وحی کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب نازل کر کے کسی نبی کو بھیج کر, یعنی فطری اعتبار سے بھی اللہ نے اس اعتبار سے بھی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. کہا کہ جس میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے. کہا کہ ما لم ينزل به سلطانا. اور دوسری بات اللہ نے کہی وما لیس لہم بہ علم, یعنی عقلی اعتبار سے بھی فطری اعتبار سے بھی اس میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, نہ نقل کے اعتبار سے نہ عقل کے اعتبار سے, نہ کتاب کی روشنی میں, آسمانی کتاب کی روشنی میں جو اللہ نے انبیاء پر نازل فرمائی, اور نہ ہی جو ہے مطلب انسان کی جو عقل ہے, عقل سلیم, انسان کی جو فطرت ہے, نہ وہ اسے قبول کرتی ہے. سبحان اللہ العظیم. لیکن اللہ رب العالمین نے مقدم کس کو رکھے؟ مقدم نقل کو رکھا, مقدم اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کو رکھا, اس لیے کہ اس کے دلائل زیادہ اہم ہوتے ہیں. اسی کو جو ہے بنیادی طور پر پیش کرنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ عقل سلیم بھی اس کی موافق ہوتی ہے, تو پھر اس کو اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پر رکھا. کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم. یہاں آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. یہ جو ماں جو ہے نافیہ ہے, اور نصیر جو یہ دیکھو آپ نکرہ ہے, یعنی مطلب یہ کہ نفی کے سیاق میں آ رہا ہے, اس میں نکرہ. کہا کہ ان کی کوئی مددگار نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اللہ رب العالمین اگر عذاب دیں, اور اللہ رب العالمین سچ مچ ان کو عذاب دینے والے ہیں جو اس حالت میں جو وفات پائیں گے, نصر اللہ العافیۃ والسلامہ. کہا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم نے کئی ایک باتیں کہی ہیں, خصوصاً علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ. علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. حالانکہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ وَيَعْبُدُونَ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ عبادت کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ. تو آیت کریمہ کا اختتام کیسا ہونا چاہیے تھا؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ کے بجائے وَمَا لَهُم مِن نَصِيرٍ ایسا ہونا چاہیے تھا, ضمیر ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ مطلب ان سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے, وَيَعْبُدُونَ سے متعلق بات واضح کی جا چکی ہے کہ وہ کون ہے. لیکن یہاں پر وَمَا لَهُم مِن نَصِيرٍ کے بجائے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, یعنی ضمیر کے بجائے اسم کو ظاہر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں ہم نے کافی مرتبہ اسی صورت کی تفسیر میں کہہ چکے ہیں کہ ایک قاعدہ ہے الاظہار فی مقام الاضمار, یعنی اضمار جہاں ضمیر ہونا چاہیے تھا وہاں اس میں ظاہر سے جو مطلب گفتگو ہو رہی ہے.
عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے بلاغت کی جہت سے، لیکن قرآن مجید میں اس میں ایک خاص پہلو رہتا ہے، ایک افادیت والی بات ہوتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں محض یہ کہہ کر کے آگے نکل جانا کہ جو ہے یہ اضمار ہونا چاہیے تھا، ضمیر ہونا چاہیے تھا، اظہار سے کام لیا جا رہا ہے، اس میں ظاہر سے کام لیا جا رہا ہے، بات ایسی نہیں، صرف اتنی ہی پر بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یعنی الظالمین سے مراد المشرکون ہیں، الظالمین سے مراد المشرکون، کیونکہ وَيَعْبُدُونَ کہا نا اللہ نے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ظاہر بات ہے وہ مشرک ہوئے، تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وَمَا لِلْمُشْرِكِينَ مِن نَصِيرٍ، لیکن المشرکین کے بجائے ایک تو اس میں اضمار کے بجائے اظہار سے کام لیا جا رہا ہے، اور اظہار میں بھی المشرکون کے بجائے الظالمون کہا جا رہا ہے، کہا کہ وَمَا لِلْمُشْرِكِينَ کے بجائے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ان کو عذاب دے رہے ہیں، یہ عذاب کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ ظالم ہیں، ان کے ظلم کو بتانے کے لیے کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کیا ہے، ظلم کیا ہے انہوں نے اپنے نفسوں پر، وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، کہا کہ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وما للظالمین من نصیر، کہ چونکہ یہ ظالم ہیں، ان کے ظالم ہونے کی وجہ سے جو ہے مطلب ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے کہا گیا وما للظالمین من نصیر۔ ایک بات یہ بھی ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اس آیت کریمہ میں اس بات کو بھی، یعنی جسے کہتے ہیں نا اشارۃ النص، ایک ہے عبارۃ النص، ایک ہے اشارۃ النص، جس میں ایک بات پنہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں ظاہر بات ہے وہ اپنے بدن کو بھی تھکائیں گے، وہ مال بھی خرچ کریں گے، وہ ذہنی اعتبار سے بھی ان کو تھکاوٹ ہوگی، وہ لوگوں کو جھمکٹا کریں گے، اپنی بیوی بچوں کو اس کے لیے انہوں نے ترغیب دلائی ہوگی، تیار کرایا ہوگا، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا انہوں نے۔ آج ہم جو ہے مطلب میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، اپنی گلی کوچے میں تو نہ صحیح، کم از کم میڈیا کے ذریعے سے اپنے ملک کی کچھ خبریں ہم لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اس آیت کریمہ کے جو اشارۃ النص ہے، علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کا یہ سارا کا سارا عمل جو ہے مطلب دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا، باطل ہو جائے گا ان کا عمل، یعنی اس پہ ان کو کوئی عوض نہیں مل رہا ہے، کوئی اجر نہیں مل رہا ہے، اللہ کی رضا نہیں مل رہی، ان کو جنت نہیں مل رہی، اللہ کی خوشنودی نہیں مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی محرومی کی بات ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ میں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا اب تک کا جو عمل رہا، یعنی وَيَعْبُدُونَ ہے نا، عبادت کر رہے ہیں نا، تھکا رہے ہیں نا، مال بھی خرچ کر رہے ہیں نا، لیکن سب کا سب بیکار ہو جا رہا ہے، سب کا سب ضائع ہو جا رہا ہے، ان کی کسی بھی کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ کہا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا، کیونکہ انہوں نے ان کی عبادت کیوں کی؟ اس امید سے نا کہ یہ ہم کو نجات دیں گے، یہ ہم کو ترقی دیں گے، یہ ہم کو جو ہے مطلب اللہ کے مقابل یہ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ہم کو جو ہے مطلب جنت دے دیں گے، یہ ہم کو جو ہے آگ سے بچا لیں گے، اسی بنیاد پر تو جو ہے مطلب ان کی عبادت کر رہے تھے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ کہہ کر کے ان کی ساری محنتوں کو جو مطلب پامال کر دیا جا رہا ہے، ساری محنتوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی محنت ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی بات بتا دی جا رہی ہے کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، کہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، وہ کتنے ناتواں ہیں، ان کے پاس نہ نفع کا معاملہ ہے نہ نقصان کا معاملہ ہے، وہ کسی طور پر بھی جو ہے مطلب وہ آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں، وہ بالکل جو ہے مطلب یعنی گویا کہ بے جان چیزیں ہیں، وہ اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اواخر میں کہا والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا اللہ کے علاوہ، لا يستطيعون نصركم، وہ تمہاری کسی طور پر بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں، بھائی وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ہمارے اس ملک کی کتنی بڑی آبادی ایسی ہے غیر مسلمین کی جو اس بات کو کھلے لفظوں میں اعتراف کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ تو معبود نہیں ہو سکتے ہیں، قریب جائے تو معلوم ہوگا، بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ میں ہمیں نہیں رکھا اللہ کا دین دے کر کے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثبات ہمیں عطا فرمائے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق اتنی ہی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نشست میں اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، خصوصاً ہمارے عزیز اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیر آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔